अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामईन, क्या हाल है आपका। आज आपके सामने एक नया नावल रियाज़ आकिब कोहलर का लिखा हुआ पशीमा पेश कर रही हूँ। उम्मीद है आप सुनेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा। ये दरअसल मैं किसी की फ़रमाइश पे पढ़ रही हूँ और उम्मीद है कि जिन्होंने इसकी फ़रमाइश की है वो मुसलसल मेरे राब्ते में रहेंगे और इस तहरीर और मेरी आवाज़ के साथ सुनने के बाद वो अपनी खूबसूरत राय का इजहार करते रहेंगे। रुपया, रुतबा और शोहरत किसी के पास भी मुस्तकिल नहीं रहते। हर बुलंदी के बाद पस्ती की ज़िल्लत झेलना पड़ती है। इसलिए इंसान को इक़्तिदार के नशे, दौलत के गरूर और शोहरत की देवी की वजह से अपनी असल को नहीं भूलना चाहिए। तुम पागल तो नहीं हो असवा? रुबाब ने इसे सख्ती से झिड़का। इसमें पागलपन की क्या बात है? इसने मुंह बनाया। और नहीं तो क्या, बेचारे ने ऐसा क्या कह दिया कि तुमने इतनी ज़्यादा इसकी तौहीन कर दी? लड़कियों को घूरने वाले बेशरम मुझे एक आँख नहीं भाते। फिर मौसूफ का स्टेटस देखो, एक क्लर्क का बेटा उसवा असलम शकूर खान से इश्क फरमाने चला है। रुबाब मज़ाही अंदाज में बोली, वो क्या कहते हैं, इश्क पर ज़ोर नहीं, ये वो आतिश गालिब जो लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे। ऐसी की तैसी इस आतिश की, उसवा ने कहका लगाया, और इसकी आतिश पर तो मैंने ऐसा पानी फेंका है चिंगारी भी नहीं बाकी रहेगी। रुबाब भी बेसाख्ता हंस पड़ी। जैसे बड़ी जालिम हो यार, अच्छा खासा हैंडसम नौजवान है, पढ़ाई के लिहाज से भी क्लास का सबसे नुमाया लड़का है, क्या हुआ जो गरीब है। उसवा ने आंखें निकाली। इसकी तरफदारी से बेहतर है खुद इसे अपना लो। तुम्हें तो पता है ना यार, मेरी मंगनी हो चुकी है और फिर उसवा शकूर की मौजूदगी में किसी और की दाल कहाँ गलती है। नफ़रत है मुझे मर्द ज़ात से। रुबाब ने पूछा, तो क्या सारी ज़िंदगी कंवारी बैठी रहोगी? इसमें हर्ज क्या है? उसवा ने कंधे उचकाए। रुबाब ने फलसफाना लहजे में कहा, हर्ज का तो पता नहीं, लेकिन इतना जानती हूँ कि फितरत से मुफर मुश्किल है। फितरत से कौन भाग रहा है यार? उसवा हंसी। मैं तो मर्दों से दूर रहने की बात कर रही हूँ। तो शादी फितरत ही होती है ना मोहतरमा। दफ़ा करो इस मौजू को, अगर कभी ज़रूरत महसूस हुई तो देखा जाएगा, फ़िलहाल तो मूड ख़राब ना करो। रुबाब ने तंजिया लहजे में कहा, हाँ जी, अमीरज़ादों के मूड की तो क्या बात है। वो इसके तंज को खातिर में न लाते हुए बोली, तुम कौन सा मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो? ठीक कहा, मगर तुम्हारी तरह अकलौती तो नहीं हूँ ना। अच्छा, आपने मंगेतर की सुनाओ। क्या सुनाऊँ यार, वही पैसा कमाने की मशीन बना हुआ है। क्यों, अब कॉल नहीं करता? करता है, मगर इसके पास गपशप का वक्त नहीं होता। बस खैरियत पूछ कर एक दो रस्मी जुमले बोए ना, फिर वक्त की कमी का कह कर खुदा हाफिज। अच्छा, इतना कुछ कम है क्या? कम तो है ना, पहले 1 घंटा भर लंबी कॉलिंग किया करता था, अब 2-3 मिनट से ज़्यादा इससे बात नहीं हो सकती। शायद टेलीफोन का बिल मोहतरम से बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारे लिए कमा रहा है मोहतरमा। हाँ, कहती तो ठीक हो, वैसे भी जब मर्द हमारे लिए दिन रात ख्वार हों तो बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे तो किसी सूरत भी नहीं भाते। उसवा ने मुंह बनाया। रुबाब ने पूछा, अपने पापा भी अच्छे नहीं लगते? शट अप यार, डैडी क्यों अच्छे नहीं लगेंगे? मैं आम मर्दों की बात कर रही थी। रुबाब इसके गुस्से को खातिर में न लाते हुए हंसी। उन्हीं आम मर्दों में जब कोई ख़ास बनता है तो फिर इस जैसा कोई नहीं रहता। उसकी बात उसवा को मज़ीद तपा गई थी। तेरी सुई अभी तक इसी कमीने पर टिकी हुई है? नहीं जी, रुबाब ने पुरजोर अंदाज में इसकी तरदीद की। मैं अपने कामी को याद कर रही थी। उसवा ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। हाँ, ये ठीक है, ख़बरदार जो तुमने इसकी बात की। वो तुर्की बतुर्की बोली, मोहतरमा मैं तो नहीं, अलबत्ता तुम बार बार इसकी का जिक्र छेड़ देती हो। जिक्र किया कमीने का और वो पहुंच गया, उसवा ने नफ़रत भरे अंदाज में कहा। वो दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठी थीं। रुबाब ने पीछे मुड़ कर देखा। अम्मार ने हस्ब आदत अपने लिए ऐसी जगह पसंद की थी जहाँ से इसकी नज़रें बराह रास्त उसवा के चेहरे पर पड़ सकती थीं, और बैठने के साथ ही इसकी आंखों ने अपना दिल पसंद मशगला, मतलब उसवा के चेहरे का तवाफ़ शुरू कर दिया था। ये ऐसे बाज नहीं आएगा। उसवा ने दांत पीसते हुए उठने की कोशिश की, मगर रुबाब ने जल्दी से इसकी कलाई थाम ली। पागल मत बनो उसवा, क्यों खुद को बदनाम करने पर तुली हो? और फिर यूं किसी को भी यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठने से मना तो नहीं किया जा सकता ना।
وہ غصے سے بولی، میں کسی کے بیٹھنے پر نہیں، دیدے پھاڑ کر گھورنے پر معترض ہوں۔ دیکھو، تھوڑی دیر پہلے تم نے اسے گیلری میں جھڑکا، بلکہ اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی، حالانکہ اس نے کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بس خاموش کھڑا محترمہ کا دیدار کر رہا تھا، اور میرے خیال میں یہ اتنا بڑا جرم بھی نہیں ہے۔ کسی کا گھورنا اگر اتنا ہی برا لگتا ہے تو نقاب اوڑھنا شروع کر دو، ثواب بھی ملے گا اور گندی نظروں سے چھٹکارا بھی۔ تم کچھ زیادہ ہی اس کی طرفداری کر رہی ہو۔ وہ اپنی سہیلی پر ہی برس پڑی۔ نہیں، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں، کسی کے گھورنے سے تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ تو کوئی کیوں گھورے؟ اس وقت پیر پٹکتی ہوئی کینٹین سے باہر نکل گئی، جبکہ رباب افسوس سے سر ہلاتی ہوئی کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئی۔ پیسوں کی ادائیگی کے بعد اس کا رخ بیرونی دروازے کی طرف تھا، مگر اچانک کسی خیال کے تحت وہ عمار کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ اسوا کے جانے کے بعد ابھی تک اس کی نظریں بیرونی دروازے کی طرف اٹھی ہوئی تھیں، جہاں سے گزر کر وہ باہر نکلی تھی۔ اس کے قریب جا کر رباب نے کھنکھار کر اسے متوجہ کیا۔ وہ رباب کو اچھی طرح پہچانتا تھا، آخر کو وہ اسوا کی سہیلی تھی۔ کیا میں آپ کے 2 منٹ لے سکتی ہوں مسٹر عمار؟ کیوں نہیں مس؟ اس کا لہجہ حیرانی کا عنصر لیے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے کرسی سنبھالتے ہوئے رباب شائستہ لہجے میں بولی، مسٹر عمار، سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر میری کوئی بات بری لگے یا آپ اسے اپنی توہین وغیرہ سمجھیں تو پلیز مجھے معاف کر دینا، اور ان باتوں کو دل پر نہ لینا کہ میرا مقصد ہرگز آپ کی دل آزاری نہیں ہے۔ آپ مس اسوا کی سہیلی ہیں اور اس ناطے میں آپ کو بہن سمجھتا ہوں، اور بہنیں کبھی بھائیوں کا برا نہیں چاہتی۔ شکریہ عمار بھائی، وہ ممنونیت سے بولی۔ میں دراصل آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اسوا کے دل میں آپ کے لیے رتی بھر بھی محبت نہیں ہے، اور اس کی وجہ شکل و صورت یا کردار کی کوئی خامی نہیں ہے۔ یونیورسٹی کے چند خوش شکل لڑکوں میں آپ کا شمار کیا جا سکتا ہے، عادات و اطوار بھی ٹھیک ہیں، لیکن آپ معاشی لحاظ سے اسوا سے بہت نیچے ہو۔ وہ اسلم شکور خان کی اکلوتی بیٹی ہے جو خان گروپ آف کمپنیز کا مالک ہے، جبکہ آپ ایک کلرک کے بیٹے ہیں، تو یہ جوڑ کس طرح ہو پائے گا؟ بالفرض اگر وہ آپ سے شادی پر راضی ہو بھی جاتی ہے تو اس کے باپ کو کون راضی کرے گا؟ کیا اسے مخمل میں ٹاٹ کا پیمند گوارا ہوگا؟ اسی طرح اگر اسوا بغاوت کر کے آپ سے کورٹ میرج بھی کر لے، تب بھی کیا آپ اسے وہ سہولیات، وہ عیش و آرام مہیا کر سکتے ہیں جن کی وہ بچپن سے عادی ہے؟ جانتے ہو، اس کے صرف ہینڈ بیگ کی قیمت 50,000 ہے، اس کے پاؤں میں موجود سینڈلوں کی قیمت 20-25 ہزار سے زیادہ کی ہوگی۔ لباس سے لے کر میک اپ کے سامان تک وہ امپورٹڈ اور اتنا قیمتی سامان خریدتی ہے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی ایک بار کی شاپنگ سے سفید پوش طبقے کی 10-15 لڑکیوں کا جہیز آسانی سے تیار ہو سکتا ہے۔ وہ ہر ماہ شاپنگ کے لیے کینیڈا، برطانیہ، فرانس، ابوظہبی وغیرہ کا پھیرا لگاتی ہے۔ شاید تعلیم کی تکمیل بھی وہ آکسفورڈ، کیمبرج وغیرہ جیسی کسی یونیورسٹی میں کرتی، مگر اکلوتی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہے اور والدین سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ عمار پھیکی مسکراہٹ سے بولا، بہن، آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، لیکن یقیناً آپ میرے احساسات سے ناواقف ہیں۔ کسی کو چاہنا اختیار سے باہر ہوتا ہے۔ خواب دیکھنے والے کی نظر اپنی اوقات پر نہیں، خدا کی رحمت پر ہوتی ہے، اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ خواب ہوتا ہی وہی ہے جو امکان سے باہر ہو۔ باقی میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے نہیں مل سکتی، نہ میرا ایسا کوئی ارادہ ہے کہ اس سے اظہار محبت کروں یا کوئی اور بے ہودگی کا ثبوت دوں۔ البتہ اسے دیکھنا میری مجبوری ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی میری نظریں اس پر گڑی رہتی ہیں۔ یقین مانو میں بے بس ہوں، کاش میں اس قابل ہوتا کہ اپنے خوابوں کو سچا کر سکتا۔ بھائی، آپ سب کچھ سمجھتے ہوئے بھی ایسی غلطی کر رہی ہیں۔ دیکھو، ناممکن کی تمنا کرنا بے وقوفی ہی کہلائے گی نا۔ طرفہ تماشا یہ کہ وہ آپ سے محبت بھی نہیں کرتی، بلکہ برا نہ مانو تو یہ کہوں کہ سخت نفرت کرتی ہے۔ اب بھی وہ مجھ سے اس لیے جھگڑ کر گئی ہے کہ میں نے اسے آپ کی توہین کرنے سے روکا کیوں؟ رباب بہن، میں کیا کروں؟ اس کی نفرت میرے لیے دکھ کا باعث صحیح، مگر یہ نفرت میری محبت تو کم نہیں کر سکتی نا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ رباب جانتی تھی کہ اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ آپ شاید خفا ہو گئی ہیں؟ نہیں، لیکن افسوس ظہور ہوا کہ آپ جان بوجھ کر اپنا وقار اور عزت خراب کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ شکریہ رباب بہن، آپ کا خلوص بھرا رویہ مجھے ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور رباب ہونٹوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے واپس مڑ گئی۔ عمار نے اسے مایوس کیا تھا، اس کا خیال تھا کہ وہ اسے قائل کر لے گی، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ مہلک مرض ناقابل علاج ہوتا ہے۔ میں نے آج عمار بھائی سے بات کی تھی،
چھٹی کے وقت پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے وہ اسوا کو مخاطب ہوئی۔ میں سمجھی نہیں، کس سلسلے میں؟ اس نے حیرانی سے پوچھا۔ اور وہ تمہارا بھائی کب سے ہو گیا؟ جب تم کینٹین سے بھاگ گئی تھی تو میں نے سوچا چلو اسے برا بھلا سمجھا دوں اور تم دونوں کے درمیان موجود طبقاتی فرق کی طرف اس کی توجہ مبذول کروا دوں۔ تو کیا بس تعویلیں کرنے لگا؟ حالانکہ تم نے اسے بھائی بھی بنا دیا، پھر بھی وہ نہ مانا۔ نہیں، بلکہ اس نے مجھے بہن بنایا ہے۔ اس کے تئیں تمہیں نہ دیکھنا اس کے بس سے باہر ہے۔ اس کے باوجود کہ وہ اپنی اور تمہاری حیثیت سے خوب واقف ہے، بقول اس کے نہ تو اس نے کبھی مس اسوا کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، نہ وہ کوئی ایسا ارادہ رکھتا ہے۔ البتہ کسی کو چاہنا چونکہ غیر ارادی فعل ہے، اسی لیے وہ خود کو بے بس اور بے قصور سمجھتا ہے۔ محترمہ، اگر اس نے کبھی مجھ سے محبت جتلانے کی کوشش کی تو دیکھ لینا اس کی زبان نہ کٹا دی تو اسلم شکور خان کی بیٹی نہ کہنا۔ اچھا جانے دو یار، تم نے تو ہر وقت مرچیں چبائی ہوتی ہیں۔ محبت ہی کرتا ہے نا، یہ کوئی ایسا جرم نہیں ہے کہ اسے دشمن سمجھ لیا جائے۔ روبا، وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، یقین مانو میں نے یہ بات پاپا جانی کو نہیں بتلائی، ورنہ اب تک اس کی ہڈیوں کا سرما بن چکا ہوتا۔ حالانکہ میں پاپا سے ہر بات شیئر کرتی ہوں۔ ذرا میں بھی سنوں کہ تم انکل کو کیا کیا بتلاتی ہو۔ یہی کہ ایک لڑکا میری طرف دیکھتا ہے، کسی غیر عورت کو گھورنا چھوٹا جرم ہے کیا؟ اچھا، بالغرض تمہیں وہ اچھا لگتا ہے تو کیا تم اسے گھورتی؟ اس میں ایسی کیا بات ہے کہ وہ مجھے اچھا لگے گا؟ میں نے کہا فرض کر لو۔ پتہ نہیں، اسوا نے منہ بنایا۔ رباب نے اچانک غیر متعلق سا سوال پوچھا۔ اسما کو جانتی ہو؟ پروفیسر احتشام کی بیٹی؟ ہاں ہاں وہی۔ کیا ہوا اسے؟ اسوا کے لہجے میں حیرانی تھی۔ یہ تو مجھے بھی نہیں معلوم کہ اسے کیا ہوا، مگر کبھی کلاس روم میں بیٹھی ہوئی اس کا جائزہ لینا، یا سیدھی طرح منہ سے پھوٹ دو کیا تمہارا بل آ جائے گا؟ رباب کو ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں اسوا کی گاڑی کے قریب رک کر محو گفتگو تھیں۔ اس کا ڈرائیور اسے دور ہی سے آتے دیکھ کر کار کے عقبی دروازے کے ساتھ ٹینشن کھڑا ہو گیا تھا۔ پچھلے 4-5 دنوں سے وہ بھی کسی کو ایسی ہی گھورتی ہے جیسے کوئی تمہیں گھورتا ہے۔ کس کو؟ جو تمہیں گھورتا ہے اس کو۔ تم نے پہلے تو ذکر نہیں کیا۔ پتہ ہوتا تو ضرور ذکر کرتی۔ یہ تو آج آسما نے بتایا۔ ہم دونوں پیریڈ ختم ہونے کے بعد پانی پینے الیکٹرک کولر کی طرف گئی تھیں، وہیں اس نے پھوٹ دیا۔ احمقوں کے سینگ تو نہیں ہوتے نا؟ اسوا نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ بات حماقت کی نہیں، محبت کی ہے۔ اب اگر اسے عمار بھائی اچھا لگتا ہے تو کیا کرے، جبکہ یہ بھی اس سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی کہ عمار خود کسی دوسرے کی محبت میں مبتلا ہے۔ اسوا نے بے پرواہی سے کہا، اچھا تو اس ضمن میں کیا کر سکتی ہوں؟ کچھ بھی نہیں، بس یہ بتا دو کہ عمار بھائی، جو لازماً اب تک اسما بی بی کے خیالات سے آگاہ ہو چکا ہوگا اور جسے بالکل بھی اس کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ محترمہ اسوا بی بی کا شیدائی ہے، تو کیا اس کے گھورنے پر اسے جھاڑ پلا دے یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور کارروائی کرے؟ اسوا نے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارا عمار بھائی لڑکی تو نہیں ہے نا؟ رباب تلخی سے بولی، مس اسوا، اسلم شکور خان، اپنے لینے اور دینے کے باٹ ایک ہی رکھو۔ ایک جانب ہم مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا نعرہ لگائیں اور دوسری جانب ہم لڑکیاں ہیں، ہم کسی کے گھوریں تو خیر ہے، اور اگر وہ ہمیں دیکھے تو کمینہ اور خبیث ہوا۔ واہ، تو اس میں شک کیا ہے؟ لڑکیاں ہی تو ہیں نا ہم۔ تو لڑکیوں کے لیے جو پردے کا حکم ہے پہلے اسے پورا کرو تاکہ کسی مرد کو کمینگی کا موقع نہ ملے، ورنہ اس کے ساتھ کمینے پن میں آپ برابر کی شریک ہوں گی۔ شٹ اپ یار، کہہ کر اسوا اپنی قیمتی کار کی جانب بڑھ گئی، جبکہ رباب پارکنگ ایریا کے دوسرے کونے میں موجود اپنی سوزوکی کار کی جانب بڑھ گئی۔ محترم، تم میں ذرا سی بھی عقل بھی نہیں ہے؟ وہ اسلم شکور خان کی بیٹی ہے، اسلم شکور خان کی، جو تم جیسوں کو ملازم بھی نہیں رکھے گا۔ کچھ آپ بیٹی پکڑا دے، وہ بھی ایسی کہ جسے دیکھ کر ہورے بھی شرما جائیں۔ مدثر نے اسے شرمندہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اور کیوں نہ کرتا؟ اس کا گہرا دوست جو تھا، جواباً وہ خاموش ہی رہا تھا۔ اسے خاموش پا کر مدثر نے بات جاری رکھی، غضب خدا کا، یونیورسٹی بھر میں کتنی لڑکیاں ہیں ایسی جو خوبصورت بھی ہیں اور خاندانی لحاظ سے تمہارے ہم پلہ بھی۔ ان تمام سے صرف نظر کر کہ تم براہ راست میڈم اسوا اسلم شکور تک پہنچ گئے۔ کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ اس مرتبہ بھی عمار خاموش ہی رہا تھا۔ اب منہ سے کچھ پھوٹو بھی۔ کیا کہوں میں، جان بوجھ کر تو ایسا نہیں کر رہا۔ یہ جانے انجانے کی ڈفلی بجانے کے بجائے تم ہوش کے ناخن لو اور خود کو سنبھالو۔ سنبھالا ہی ہوا ہے نا، اور کسی کو دیکھنا جرم نہیں ہے کہ مجھے سزا ہو جائے گی۔ جانتے ہو اس کی وجہ سے تمہاری تعلیم کا کتنا حرج ہو رہا ہے؟
ایسے ہی چلتا رہا تو بڑی آسانی سے فیل ہو جاؤ گے۔ فیس پوری کرنے کے لیے تمہارے والد کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، کبھی اس کا اندازہ کیا ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ ایسا بس تم ہی سوچتے ہو، میں نے حقیقت بیان کی ہے محترم۔ مدثر جھنجھلا گیا تھا۔ یار، کسی کو چاہنا، پسند کرنا، اسے دیکھنا، ان سب کا یہ مطلب نہیں کہ میں اپنی پڑھائی سے غافل ہو جاؤں گا۔ تم بے فکر رہو، انشاءاللہ کلاس میں کسی کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا۔ اللہ کرے۔ مدثر نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر چہرے پر پھیرے اور عمار ہنس پڑا۔ منہ کیوں پھلایا ہوا ہے؟ خالی پیریڈ میں اسوہ جیسے ہی کلاس روم سے نکلی، دروازے کے ساتھ منتظر کھڑی رباب آگے بڑھ کر اسے مخاطب ہوئی۔ ایسی کوئی بات نہیں، اسوہ نے کہا، مگر اس کے الفاظ اور لہجے میں واضح تضاد جھلک رہا تھا۔ آج تم کلاس روم میں بھی میرے ساتھ نظریں ملانے سے گریز کر رہی تھیں۔ رباب کے ہونٹوں پر شکوہ مچلا۔ دیکھو رباب، تم میری سب سے قریبی سہیلی ہو، ایک ایسی دوست جسے میں بہن سمجھتی ہوں۔ تم اگر ایک انجان شخص کی طرفداری کرتے ہوئے مجھے لان تان کرو گی تو مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ میں نے کب کس کی طرفداری کی ہے میری بھولی شہزادی؟ اگر تمہارا اشارہ کل کی گفتگو کی طرف سے ہے تو وہ مار کی طرفداری ہرگز نہیں تھی۔ رباب، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں اس سے بہت نفرت کرتی ہوں۔ اس نے حقارت سے ہونٹ سکیڑے۔ کیا اس وجہ سے کہ غریب ہوں؟ انہیں اچانک اپنی پشت کی طرف سے عمار کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں حیران رہ گئی تھیں۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ جانے کب ان کے پیچھے چلتا ہوا ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ اسوہ نے ایک دم اپنی حیرانی پر قابو پاتے ہوئے زہر اگلا۔ نہیں، بلکہ تم ہو ہی نفرت کے قابل۔ وجہ؟ اس کے لہجے میں شامل کرب اسوہ کے لیے حیران کن نہیں تھا۔ وہ اطمینان سے بولی، محبت اور نفرت کے لیے وجہ کا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ بات صرف محبت کے بارے میں سنی تھی۔ ہاں، کچھ بیوقوف ایسا ہی سمجھتے ہیں، وہ اطمینان سے بولی۔ رباب حیرانی سے اسوہ کو دیکھ رہی تھی، جو عمار کے استفسار پر آگ بگولا ہونے کے بجائے اسے خاطر خواہ جواب دے رہی تھی۔ معلومات میں اضافے کے لیے شکریہ، کہہ کر عمار آگے بڑھ گیا۔ بات سنو، اسوہ نے اسے پکارا۔ جی، اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ گو تمہیں سمجھانے کے لیے مجھے زحمت کی ضرورت نہیں تھی، لیکن میں رباب کی خاطر تمہیں پہلی اور آخری بار متنبہ کر رہی ہوں۔ اگر اس یونیورسٹی سے نکلنا نہیں چاہتے تو اپنی حرکتوں پر قابو رکھو، اور یقیناً تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہ دھمکی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ رباب کا بازو تھام کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی، جبکہ عمار وہیں کھڑا مسکراتی نظروں سے انہیں گھورتا رہا۔ چند قدم لے کر اسوہ ایک بار پھر رکی اور پیچھے موڑ کر اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اور ہاں، اگر کسی دن محسوس کرو کہ تم معاشی لحاظ سے میرے ہم پلہ ہو گئے ہو، تب اپنے والدین کو میرے گھر رشتہ لیتے بھیج دینا۔ یقیناً پاپا کو اپنے برابر کے لوگوں کو ہاں کرنے میں تعامل نہیں ہوگا۔ وہ ترکی بترکی بولا، اگر ایسی بات ہے تو آپ بھی سن لیں، میں شادی کروں گا تو آپ سے، ورنہ کسی سے بھی نہیں۔ اسوہ زہر خون لہجے میں مسکرائی۔ اور جب میری شادی کسی دوسرے کے ساتھ ہو جائے گی پھر بھی نہیں کروں گا، عمار مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ کچھ لوگوں کو بھونڈے انداز اور بڑے بڑے دعووں سے اپنی محبت ظاہر کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے، مگر تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ اپنے گزشتہ دعووں کے خلاف کر کے شرمندہ ہونے کی زحمت بھی گوارا نہیں کرتے۔ طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اسوہ رباب کو ساتھ لے کر کیفیٹیریا کی طرف بڑھ گئی۔ اسوہ کی اس بات نے عمار کے ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب کر دی تھی، یوں جیسے کہ جنگل میں ناچتے مور کو اپنے پاؤں نظر آ گئے ہوں۔ شکریہ اسوہ۔ آگے بڑھتے ہی رباب نے بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اسوہ مسکرائی۔ شکریہ کس بات کا؟ تم نے اتنا مان دیا، میری خاطر اتنے تحمل سے عمار سے بات کی اور اسے جتلا بھی دیا کہ یہ سب تم نے میری وجہ سے کیا ہے۔ ہاں، تمہاری ہی وجہ سے کیا ہے، یہ پہلی اور آخری کوشش تھی۔ اس کے بعد بھی اگر وہ کمینہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتی ہوں۔ دفع کرو یار، اسے اہمیت دینے کی ضرورت نہیں، میری جان، اہمیت تو اسے تم نے دلوائی ہے، ورنہ اسوہ اسلم شکور خان اور ایسے تھرڈ کلاس لڑکوں کو گھاس ڈالے، ناممکن۔ چھوڑو اس موضوع کو، رباب نے دوبارہ اس موضوع سے پہلو تہی کرنا چاہی۔ میں بس یہ کہہ رہی ہوں کہ اس کے بعد مجھے گلہ نہ کرنا، تم سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اہم نہیں، سمجھی؟ کرسی پر بیٹھتی ہوئے رباب نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اسوہ ناز سے بولی، ہونا بھی کسی کو نہیں چاہیے، تم اب تک کل کی گفتگو کو لیے بیٹھی ہو۔ صحیح کہا روبا، تمہارا ایک تھرڈ کلاس لڑکے کی طرفداری کرنا کہاں برداشت کر سکتی ہوں میں۔ میری جان، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی ہو۔
مجھے کیا ضرورت تھی کسی کی طرفداری کی؟ اگر بات حق کہنے کی ہو تو پھر میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتی۔ یعنی اب بھی وہ حق پر ہے۔ اسوا کا موڈ بگڑنے لگا۔ اچھا سوری نا یار، اب دفع کرو اس موضوع کو، یہ کہہ کر رباب بیرے کو چائے کا بتانے لگی۔ آج تو بہت خوش نظر آ رہا ہے میرا بیٹا، سکینہ نے روٹیوں کا چھابا اور سالن کی پلیٹ عمار کے سامنے رکھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا۔ کوئی خاص بات تو نہیں امی جان؟ عمار کی ہونٹوں پر مچلتی مسکراہٹ معدوم نہیں ہوئی تھی۔ اللہ پاک کرے میرا لال ہمیشہ یوں ہی مسکراتا رہے۔ سکینہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر سامنے بیٹھ گئی تھی۔ جب تک وہ کھانا کھاتا رہا وہ اس کے سامنے بیٹھے اسے تکتی رہتی تھی۔ کھانا کھا کر وہ پاؤں سمیٹ کر اوپر لیٹ گیا، جبکہ ماں برتن سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف بڑھ گئی کہ اسے بیٹے کے لیے چائے بنانا تھی۔ جب تک وہ چائے تیار کرتی عمار کا والد دفتر سے واپس آ گیا تھا۔ وہ عمار کو چائے دے کر اپنے شوہر کے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ بشیر صاحب بھی تازہ ہو کر بیٹے کے کمرے میں آ گیا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں 2 کمرے، ان کمروں کے سامنے برآمدہ اور ایک چھوٹا سا باورچی خانہ بنا ہوا تھا۔ باورچی خانہ برآمدے کے کونے ہی میں تھا۔ بیرونی دروازے کے ساتھ ایک جانب بیت الخلاء اور غسل خانہ، جبکہ دوسری جانب عمار کے والد نے ایک دکان ڈالی ہوئی تھی۔ وہ چھوٹی سی کریانہ کی دکان نماز عصر سے رات 8 بجے تک کھلی رہتی، البتہ اتوار کے دن وہ دکان صبح دم کھل جاتی۔ دکان کاروبار کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے بیٹھک کی ضرورت کو بھی پورا کرتی تھی۔ دکان اور باتھ روم کے درمیانی خلا کے اوپر بھی گھاس پھوس کی چھت ڈالی گئی تھی، ایسے کہ درمیانی خلا نے چھپر نما سایہ دار جگہ کا روپ دھار لیا تھا۔ گرمیوں کی دوپہر وہ خلا مرغیوں کی آماج گاہ بنا رہتا۔ گھر کا صحن بہت مختصر سا تھا۔ گرمیوں کی راتوں میں وہاں بمشکل 3 چارپائیاں پہلو بپہلو بچھائی جا سکتی تھیں، وہ بھی اس طرح کہ چارپائیوں پر سونے والوں کو نیچے اترنے کے لیے پاؤں سرہانے کی جانب کر کے اترنا پڑتا تھا۔ وہ چھوٹا سا 4 مرلے کا گھر بھی ان کے لیے کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ سکینہ خاتون صابر و شاکر عورت تھی، اور پھر اس کا شوہر بشیر احمد بھی نہایت ملنسار، ہنسمکھ اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ اس کا سلوک بالکل کسی دوست کا سا تھا۔ وہ دونوں آپس میں ہر قسم کی گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ آرام ہو رہا ہے میاں؟ بشیر احمد دوسری چارپائی پر پھیل کر بیٹھتا ہوا بولا۔ جی ابو، آج تو بہت تھک گیا ہوں یار۔ سکینہ خاتون کو کھانا لاتے دیکھ کر وہ چارپائی پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ تو مان لو نا ابو جان، اب آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ عمار کا لہجہ بے تکلفانہ ہونے کے باوجود ادب کا رنگ لیے ہوئے تھا۔ واہ جی واہ، پرسوں جب تم نے یہی بات کہی تھی کہ آج بہت تھک گیا ہوں تب؟ عمار ہنسا۔ بوڑھے اور جوان کی تھکاوٹ میں بھی فرق ہوتا ہے نا ابو جان۔ مجھے تھکاوٹ تھی کام کی زیادتی کی وجہ سے، اور آپ تھکے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے۔ ہاں ہاں، یہ بھی خوب کہی۔ سن رہی ہو سکینہ بیگم، لڑکا جوان ہو گیا ہے، اس لیے اس کی باتوں میں شوخی کے عنصر کچھ زیادہ ہی ہو گیا، اور اس کا ایک ہی علاج ہے۔ توبہ جی، عمار نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب والد کے ساتھ گپ شپ کرنا بھی قابل گرفت ٹھہرا، اور خدا را امی جان اب میری شادی کا ذکر کر کے نہ بیٹھ جانا، بس نکل گئی شوخی کے غبارے سے ہوا۔ بشیر معنی خیز ہنسی سے بولا۔ ویسے شادی کوئی اتنی بھی بھیانک چیز نہیں ہے یار۔ شادی سے کون کم بخت ڈرتا ہے ابو جان؟ میں تو بیوی سے ڈرتا ہوں۔ ساری عورتیں تمہاری ماں کی طرح ڈراؤ تھوڑی ہوتی ہیں۔ میری ماں تو بہت پیاری ہے۔ عمار اپنے ساتھ چارپائی پر بیٹھی ماں کو بازوؤں کے گھیرے میں لیتا ہوا بولا۔ شکر کریں آپ کی قسمت اچھی تھی جو امی جان جیسی شریک حیات ملی آپ کو۔ لو نہیں سن لو، بشیر احمد ہنسا۔ وہ کیا کہتے ہیں، یک نہ شد دو شد۔ پہلے تمہاری ماں یہ راگ لاپتی رہتی تھی کہ میں اتنی سگڑ ہوں اتنی سگڑ ہوں، اب بیٹی کی طرفداریاں شروع ہو گئیں۔ سکینہ خاتون مسکراتے ہوئے ان کی بحث سن رہی تھی، اور شوہر اور بیٹی کی نوک جھونک میں عموماً خاموش فریق کا کردار ادا کرتی تھی۔ ویسے ابو جان ایمان سے بتائیں، کیا امی جان جیسی دوسری آپ ڈھونڈ لیں گے؟ اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ میرا جواب نفی میں ہوگا، بشیر احمد ایک لہجے کے لیے رکا، پھر منہ بناتے ہوئے بولا، تو یقیناً تمہارا خیال درست ہے۔ اس کی بات پر عمار کے ساتھ سکینہ بھی ہنس پڑی تھی۔ ویسے میاں تم ہمیشہ اپنی شادی کی بات کو اسی طرح آئیں بائیں شائیں کر کے ٹال دیتے ہو، کوئی چکر تو نہیں چلا رکھا؟ ابو جان آپ بھی نہ بس، کیا میں بھی نہ بس؟
ख्वातीन की मौजूदगी में ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। बशीर अहमद ने ज़ोरदार कहका लगाया और सकीना खातून ने छींप कर अम्मार का कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा अब मैं अम्मा जान से खातून हो गई। अम्मी जान आप जितनी कोशिश कर लें ये कान नहीं उखड़ सकता, फिर ख़ुद को थकाने का फ़ायदा। बड़ा बेशर्म हो गया ये लड़का। सकीना खातून बशीर अहमद के सामने धरे खाने के बर्तन समेटने लगी। लो जी अब खुश हो जाएं, माँ बेटे में झगड़ा करा दिया ना आपने। सकीना खातून बर्तन उठाकर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गईं, जबकि बशीर अहमद भी चारपाई से उठता हुआ बोला, मियाँ मेरा ख्याल है टरखाने की कोई क्लास ही अटेंड करते रहते हो। ये कहकर वो अपनी कमरे की तरफ बढ़ गया। इससे मालूम था कि अम्मार ने शादी के मसले पर कभी भी सीधे मुँह गुफ्तगू नहीं करनी थी। यूं भी अभी तक वो पढ़ रहा था, पढ़ाई के बाद ही इसने कहीं अपने पाँव पर खड़ा होना था, फिर इसके बाद बशीर अहमद इसरार करता हुआ भी भला लगता। अभी तक तो इसका तालीमी सिलसिला जारी था और यही वजह थी कि सकीना खातून ने इस मौजू पर कभी भी इसकी तरफदारी नहीं की थी। माँ बाप की रुखसत होते ही उस वक्त छलांग लगाकर इसके ख्यालों में आधम की थी। इसने खुद कलामी करते हुए कहा, अब्बू जान आपको क्या पता, मैं आपसे ज़्यादा बेचैन हूँ, मगर जिसके लिए बेचैन हूँ शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है। इसके कानों में उस वक्त नफ़रत अंगेज़ लहजा गूंजा, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करती हूँ क्योंकि तुम हो ही नफ़रत के काबिल। नफ़रत के लिए वजह का होना ज़रूरी नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी से नहीं निकलना चाहते हो तो। वो इसकी गुफ्तगू को याद करने लगा। कुछ भी था, आज वो इससे मुखातिब हुई थी और अम्मार के लिए इतनी खुशी ही काफ़ी थी। उस वक्त के समझाने के बावजूद अम्मार ने अपनी रविश तर्क नहीं की थी। चाहने के बावजूद वो खुद पर काबू नहीं रख सकता था। इसकी कोशिश होती थी कि जहाँ उसवा मौजूद हो वहाँ न जाए, वरना दूसरी सूरत में उसवा को देखना इसकी मजबूरी बन जाता था। सबसे बड़ा मसला ये था कि वो दोनों एक ही क्लास में थे। क्लास से बाहर तो वो कोशिश करके दाएं बाएं हो जाता, मगर क्लासरूम में मुसीबत में पड़ा रहता। इस दिन भी एक अहम पीरियड के दौरान अचानक प्रोफेसर हाशिम इसे मुखातिब हुए। मिस्टर अम्मार, यकीनन आपकी तवज्जो सबक की तरफ नहीं है। नहीं सर। अचानक पुकारे जाने पर वो घबरा कर खड़ा हो गया था। इसी वक्त उसवा ने भी तेज़ नज़रों से इसे घूरा। प्रोफेसर हाशिम के पुकारने से पहले वो इसे ही देख रहा था। अच्छा, प्रोफेसर ने मानी खेज अंदाज में सर हिलाया। चलें फिर मेरे सवाल का जवाब दे दें। सॉरी सर, मैं आपका सवाल नहीं सुन सका हूँ। बस ये बता दो कि 2 और 2 कितने होते हैं। प्रोफेसर हाशिम ने संजीदा लहजे में पूछा। 4। इसने गड़बड़ा कर जवाब दिया। दुरुस्त, बिल्कुल बजा फरमाया। जो स्टूडेंट्स पढ़ाई के बजाय अपनी तवज्जो किसी और तरफ मबजूल करे, इसका फ़ेल होना 2 और 2 4 की तरफ वाज़िया और साबित शुदा है। प्लीज़ तशरीफ़ रखें और आँख कान मेरी तरफ मुतवज्जो रखें। प्रोफेसर की बात ने स्टूडेंट्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दी थी। यूँ भी कहते हैं कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इसकी उस वक्त में दिलचस्पी कोई ढकी छुपी बात नहीं रही थी। अम्मार नादिम होकर बैठ गया और फिर जितनी देर प्रोफेसर हाशिम का पीरियड जारी रहा, इसने उसवा की तरफ देखने से गुरेज किया था। प्रोफेसर हाशिम की क्लासरूम से निकलने की देर थी कि उसवा तीर की तरह इसकी जानिब बढ़ी और फिर जब तक वो दूसरे तलबा समझ पाते, क्लासरूम चटाख की ज़ोरदार आवाज़ से गूंज उठा। तुम्हारी इतनी जुर्रत? उसवा फुंकारी। अम्मार कुछ कहने के बजाय बस इसके चेहरे पर फैली नफ़रत को घूरता रहा। इस आलम में भी वो इसे अच्छी ही लग रही थी। इसे खामोश पाकर उसवा का हाथ दोबारा उठा, मगर इससे पहले कि वो हाथ अम्मार के चेहरे तक पहुंच पाता, अस्मा ने इसका हाथ पकड़ लिया। मोहतरमा, आप होश में हैं? अस्मा के लहजे में शामिल गुस्सा तमाम के लिए हैरान कुन था। तुम कौन होती हो मेरा हाथ पकड़ने वाली? छोड़ो मेरा हाथ। उसवा ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। इस असना में बाकी क्लास फेलो भी इसके नज़दीक जमा हो गए थे। और तुम कौन होती हो अम्मार पर हाथ उठाने वाली? अस्मा तुर्की ब तुर्की बोली थी। रुबाब ने आगे बढ़कर उसवा को थाम लिया। प्लीज़ उसवा, आराम से, क्या हो गया है तुम्हें? मगर वो रुबाब को जवाब दिए बगैर अस्मा की तरफ मुतवज्जो रही। अगर इतनी तकलीफ़ हुई है तो इसे बांध कर रखो। यूं पराई लड़कियों को घूरना नहायत गंदी और गलीज़ हरकत है। इसकी वजह से प्रोफेसर हाशिम ने जाने मेरे बारे में क्या तासर लिया होगा। तुम हो ना नेक परवीन, मैं जानती हूँ तुम जैसी अमीर ज़ादियों के लच्छन। अस्मा बहुत ज़्यादा तपी हुई थी। बताओ, तुमने मुझ में कौन सी गलत बात देखी है? उसवा जारहाना अंदाज में अस्मा की तरफ बढ़ी। नहीं उसवा, रुबाब ने बेसाख्ते इसके बाजू को थाम लिया। तुम आओ मेरे करीब। अस्मा भी बिफर गई थी।
प्लीज़ अस्मा बहन, अम्मार ने अस्मा का हाथ थामते हुए इल्तिजाई अंदाज में कहा। गलती मेरी थी, ये जो कहती है इसे कहने दें। क्या गंवारों की तरह लड़ रहे हो यार? ज़ुहैब जो कि तलबा की एक यूनियन का सदर था, ऊंची आवाज़ में बोला। मास्टर करने वाले तलबा की ये हालत देखकर मुझे तो रोना आ रहा है। और मिस अस्वा, प्लीज़, अम्मार ने ऐसा तो कुछ नहीं किया कि आप यूं बिफर जाएं। मैं आपको जवाब दे नहीं हूँ मिस्टर। उसवा ज़ुहैब की तरफ मुतवज्जो होकर सख्त लहजे में बोली और फिर अस्मा की जानिब कहर आलूद नज़रों से देखते हुए बोली, मिस लैला, तुम देखना मैं क्या करती हूँ। ये कहकर वो क्लासरूम से निकलती चली गई। बाकी तुलबा भी आहिस्ता आहिस्ता मुंतशिर होने लग गए थे। यूं भी छुट्टी का वक्त हो गया था। अम्मार सर थाम कर वहीं बैठ गया। मुदस्सिर इसके करीब आकर आहिस्तगी से बोला, चलो चाय पीते हैं। नहीं, तुम जाओ, मेरा दिल नहीं चाह रहा। जब कहा था कि खुद पर काबू रखा करो। मुदस्सिर इसके पास ही बैठ गया था। आपको इसका हाथ पकड़ लेना चाहिए था। अस्मा अब तक वहीं खड़ी थी। इससे मुखातिब हुई, नवाबजादी होगी तो अपने घर में होगी। अस्मा बहन वो हक बजानिब थी क्योंकि मेरी वजह से इसे खफ़त उठाना पड़ी। बहन के लफ्ज़ पर अस्मा के चेहरे पर नापसंदीदगी के असरात नमूदार हुए, मगर अम्मार इसकी जानब देख ही नहीं रहा था कि इसे मालूम पड़ता, या शायद वो जानबूझ के इसकी जानब देखने से गुरेज कर रहा था। अस्मा ने मुंह बनाया, नहीं, बस आप ही को दिल पर इख्तियार नहीं है। ये कहकर वो भी बाहर की जानिब चल दी। अच्छा, अब उठो ना, कि यहीं बैठे रहोगे? मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ सकते हो? अम्मार ने मुदस्सिर की तरफ देखे बगैर कहा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुदस्सिर इसकी जहनी हालत से वाकिफ़ था, इसलिए मज़ीद बहस किए बगैर उठ गया। अम्मार ने आंखें बंद कर लीं। इसकी निगाहों में उस वक्त का लाल बबूका चेहरा लहराने लगा। इसने तसव्वुर भी नहीं किया था कि उस वक्त की आंखों में इसके लिए इतनी नफरत होगी। क्लासरूम से निकलकर उस वक्त पार्किंग की जानिब चल पड़ी थी। रुबाब इसके पीछे पीछे थी। पार्किंग में जाकर वो जूं ही रुकी, रुबाब ने इससे करीब पहुँच कर कहा, उस वक्त बहुत अफसोस हुआ यार, ये कोई तरीका है? शट अप रुबाब, वो सख्त गुस्से में थी। एक कमीने की वजह से मेरी कितनी तौहीन हुई और तुम मुझे इखलाक सिखा रही हो? जाओ भाड़ में, जो मर्जी आए करो। ये कहकर रुबाब भी पाँव पटकती हुई अपनी कार की जानिब बढ़ गई, जबकि उसवा अपने वालिद का नंबर डायल करने लगी। जी पापा की जान। इसके वालिद ने पहली बेल पर ही कॉल रिसीव कर ली थी। पापा, एक लड़के ने मेरी बहुत तौहीन की है। क्या? कौन है वो बदबख्त? असलम शकूर खान की आवाज़ में शामिल गुस्सा इस बात का मज़र था कि इसे अपनी अकलौती बेटी कितनी अजीज़ है। अम्मार नाम है, क्लर्क का बेटा है। इस वक्त कहाँ मिलेगा? वो जल्दी से बोली, अभी तक यूनिवर्सिटी ही में है। ओके, तुम वहीं रहो, अगर कहीं जाना है तो मुझे मतला करना। जी पापा, कहकर वो अपनी कार में बैठ गई। 2-3 मिनट के बाद इसके वालिद की कॉल आने लगी। जी पापा। इसने अटेंड बटन प्रेस किया। गुड़िया, मैंने मुतल्लिका थानेदार को फ़ोन कर दिया है, वो अभी आकर तुम्हें मिलेगा। इस बदबख्त की शनाख्ती से करा देना, फिर तमाशा देखना। इसने कहा, मैं मुंतज़िर हूँ पापा। बमुश्किल आधा घंटा गुजरा होगा कि इसे एक अनजान नंबर से कॉल आने लगी। यस। इसने कॉल रिसीव की। मैडम, मैं इंस्पेक्टर राहिल बात कर रहा हूँ। हम यूनिवर्सिटी के गेट पर हैं, आपसे कहाँ मुलाकात हो सकती है? मैं पार्किंग में हूँ, क्रीम कलर की टोयोटा में बैठी हूँ। ठीक है मैडम, हम आ गए, इंस्पेक्टर ने मुअद्दिबाना लहजे में कहते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। चंद लम्हों बाद पुलिस की गाड़ी पार्किंग में आ गई थी। वो अपनी कार से बाहर निकली। अस्सलाम वालेकुम मैडम। इंस्पेक्टर के लहजे से आया था कि वो असलम शकूर खान की हैसियत और पहुंच से अच्छी तरह वाकिफ़ है। इंस्पेक्टर साहब, वो अब तक क्लासरूम से बाहर नहीं निकला। क्या आप क्लासरूम तक हमारी रहनुमाई कर सकती हैं? क्यों नहीं, मैं आपके साथ ही चल रही हूँ। उसवा इनके साथ होली। इसके दिमाग में रह रह कर अस्मा का गुस्से में तमतमाता चेहरा घूम रहा था। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पशीमा नोवेल का मैंने पहला हिस्सा पढ़ा है। उम्मीद है कि जिन्होंने इसकी फरमाइश की थी वो ज़रूर इसको सुनेंगे, अपनी राय का इजहार करेंगे, लाइक का बटन प्रेस करेंगे, अपने कमेंट्स में अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ इस पर राय देंगे। मेरी आवाज़, लबो लहजे, अंदाज़ बयां के बारे में अपनी बेहतरीन और कीमती आरा से मुझे आगाह करेंगे, ताकि मैं भी अपने लबो लहजे, अपने अंदाज़ में कुछ बेहतरी ला सकूं, आपकी तवक्कुआत पर पूरा हो सकूं। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इसकी मज़ीद एक साथ भी सुनेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।